الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال بعد: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال بعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب
اللہ۔ حاضرین کرام، دیر سے حاضر ہوا ہوں، معذرت خواہ ہوں، مگر یہ کوئی رویہ میرا باغیانہ رویہ نہیں، ایک مجبور آدمی کی رودادی زندگی ہے۔ میرا خیال ہے کئی مہینے ہو گئے کہ کسی رات کو بھی میں بغیر تقریر کیے سویا نہیں ہوں، اور ہر دو تقریروں کے درمیان، غالباً پرسوں والی تقریروں دو کے درمیان کوئی 10-12 میل کا فاصلہ تھا، نہیں تو اکثر سے 150, 200, 300 میل کے فاصلے ہوتے ہیں۔ تو اتنا سفر بھی کرتا ہوں، تقریریں بھی کرتا ہوں، آرام کا موقع بھی نہیں ملتا، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایک بندہ بھی سننے والا ہو۔ میرا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ بات اتنی پختہ اسے بتاؤں کہ عقائد کے ترازو پہ جب وہ چڑھا کے تولے تو وہ پوری نکلے، جب وہ فن تفسیر کی روح سے اسے چیک کرے، بڑے سے بڑا دانشور بھی اس کو ماننا پڑے کہ فن تفسیر کی روح سے میں نے تفسیر ٹھیک کی۔ اور اکثر بیشتر کو اپنے تقاریر کو میں نے قرآن عظیم کے دائروں میں بند کرنے کی ٹرائی کی ہے، اس کے بعد پھر احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تائید کے لیے استعمال کرتا ہوں، پھر تائید مزید کے لیے اجماع امت اور قیاس شرعی کا استعمال کرتا ہوں، کیونکہ یہ 4 دلیلیں، ان کو کہتے ہیں ادلہ شرعیہ، یہ 4 دلیلیں ہیں جس سے کوئی بات ثابت ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج 30 برس ہو چلے ہیں، اس عرصے میں جتنی باتیں میں نے کہی ہیں، ہزارہ لوگوں کو اس سے اختلاف ہوا ہے، لیکن وہ اختلاف نتیجہ میرے مقابلے میں کچھ نہیں لا سکا، اس کو ماننا پڑا، جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ اللہ کا شکر ہے، کیونکہ اس ذمہ داری کو بہت اچھی طرح محسوس کرتا ہوں کہ خاندان نبوت کا ایک ممبر ہوں، میری زبان سے جو بات سنے وہ دنیا میں بھی صحیح نکلے، قیامت میں اللہ کے حضور میں بھی صحیح نکلے، اور یہ اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس وقت 2 مسئلے چل رہے ہیں پورے ملک میں، آپ یا ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں، پیچھے وہ مولانا، ان کو ادھر ادھر جھک جھک کے دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ ایک بڑا مسئلہ ہے فن تفسیر کا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ نبیوں اور رسولوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا رب ارنی انظر الیک، مولا کریم تو اپنا آپ مجھے دکھا، میں تجھے دیکھوں۔ صرف موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا ہے؟ کہ دراصل انسانی نفسیات کا ایک مقتضا ہے کہ جس کی بات مزہ دے اس کے دیکھنے کو بھی دل چاہتا ہے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو رب کی بات سن کے مزہ آ گیا تو اس وقت چاہا کہ مولا کریم اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھوں۔ اسے تقریر کے دوران بھی اگر بات کا مزہ آئے نا تو آدمی پھر اس کے چہرے کو دیکھنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور گفتگو میں چہرے کا دیکھنا ایک فطری امر ہے، اور اس کی مراعات پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء و مرسلین، یہ سے کم و بیش سب میں کی ہے۔ کوئی بدصورت آدمی اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کے نہیں بھیجا کہ حسن صورت کو قبول پیغام میں دخل ہے۔ بدصورت آدمی جس کو دیکھیں تو جانور بھی بھدک کے بھاگ جائیں، اس کو پیغمبر یا رسول بنا کے بھیجتا تو کون سنتا؟ جب سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کو کوئی بیگانہ بھی دیکھتا تو کہتا لیسا وجہ کاذب، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، قبل اس کے کہ پتہ کرے یہ ہے کون، دیکھتے ہی لٹو ہو جاتا۔ جیسا کہ بربر کے جنگل سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا گزر ہوا، نماز پڑھنے لگے۔ جنگل کا سما ہے، کوئی کسی آبادی کا نشان نظر نہیں آتا، اچانک صحرا نوردوں کو سفید کپڑوں والے کچھ بزرگ اکٹھے نظر آئے، ایک صف میں کھڑے، دور دور کو اپنی
علاقائی سہیلی زبان بول کے انہوں نے بلا لیا. جب قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی صف میں کھڑے ہیں. صف میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے لگے. ابھی کیوں نماز پڑھنے لگے؟ کہ ان کی صورتیں بڑی پیاری ہیں. جب نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھنے لگے ہم تو نماز پڑھے, تم نے بھی کچھ نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے کچھ نہیں پڑھا. کہا پھر ساتھ کیوں ہو گئے؟ کہا تمہاری صورتیں اتنی دلکش تھیں کہ ان صورتوں سے ہم متاثر ہوئے. یہ تو صحابہ ہیں کہ جس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں درد منداں دی سنگت رل کے کون روے خوشحالی. درد منداں دی سنگت رل کے کون روے خوشحالی. درد میرے دا پیا پچھاواں رہو نہ دردوں خالی. درد میرے دا پیا پچھاواں. ایسا ملوک اس مناسبت سے پڑھ رہا ہوں کہ سیف الملوک شریف پر اہل باطل کا اعتراض ہوا ہے کہ انہوں نے جا بجا متجاوز قسم کی باتیں کی ہیں جو ان کی شان کے لائق نہیں تھی, اور انہوں نے شرعی قواعد کو جانے بغیر وہ باتیں کی ہیں. شرعی قواعد کو جانے بغیر باتیں کی ہیں. مگر یہ سوسائٹی کو باور کرانا چاہوں گا کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ ہماری طرح کے ان پڑھ آدمی نہیں تھے. میاں صاحب بڑا فاضل آدمی ہے. وہ فاضل علوم کے میں بھی دسترس رکھتا ہے اور معرفت میں بھی کمال رکھتا ہے. تو اس کے پاس تو اڑنے کے دونوں پر موجود ہیں, علوم ظاہریہ بھی اور علوم باطنیہ بھی. اس لیے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کھڑی کے نرسلوں میں بیٹھا ہوا دیکھ کے غلط فہمی میں کوئی مبتلا نہ ہو. روحانی دنیا میں بڑی پرواز کا انسان ہے. درد منداں دی سنگت رل کے کون روے خوشحالی. درد میرے دا پیا پچھاواں رہو نہ دردوں خالی. درد میرے دا پیا پچھاواں رہو نہ دردوں خالی. یہ صحابہ کرام ہیں, یہ نبی نہیں ہے. ایک یہودی شام سے سرکار کے فضائل و کمالات کو تورات میں پڑھنے کے بعد بڑا برافروختہ ہوا اور اس نے سرکار کا نام نامی تورات سے مٹایا. اور تورات سے مٹانے کے بعد دوسرے دن کھولی تورات, ایک جگہ سے مٹایا تھا 2 جگہ لکھا ہوا ہے. تیسرے دن 2 جگہوں سے مٹایا, چوتھے دن 4 جگہوں میں لکھا ہوا ہے. ایک دن اس نے آدھے صفحے سے مٹایا, دیکھا تورات مٹتی جا رہی ہے لیکن نام محمد مصطفیٰ بڑھتا جا رہا ہے. کہا چون نامی نست نام آور چے باشد. جب نام کی ایک حیثیت ہے تو نام والے کا کیا مقام ہے. چلو چل کے دیکھتے ہیں. ڈھونڈتا ڈھونڈتا مدینہ شریف میں آ نکلا اور حضرت سلمان فارسی کو جو ہی دیکھا تو جو قواعد و ضوابط, جو حسن و جمال, جو شکل و شمائل, جو جاذبیت اور کشش اس نے تورات میں سرکار کے بارے میں پڑھی تھی, اس کا ایک نقشہ حضرت سلمان فارسی پر نظر آیا. تو پوچھتا ہے انت محمد, کیا تم ہی محمد ہو؟ انہوں نے کہا میں محمد نہیں ہوں. کہا پھر چمک تو تمہارے اندر محمد والی ہے. کہا درد منداں دی سنگت رل کے کون روے خوشحالی. درد میرے دا پیا پچھاواں رہو نہ دردوں خالی. مسجد نبوی میں حاضری دی, کیا دیکھا کہ مرکزی مصلی پر ایک بڑی بزرگ شخصیت بیٹھی ہوئی ہے. دیکھ کے ان کے گردا گرد آدمیوں کا ہجوم, تو بولا انت محمد, لیکن ایسے ذوق سے کہا سننے والا صدیق اکبر تھا. چیخیں نکل گئیں کہ کیا بات کہی ہے, کون ہو, کہاں سے آئے ہو. اب وہ یہودی
رگو پیسے بول بول کے کہہ رہا ہے، میں کدے میں لائی تھی دورے مسلسل کی ہوس، ساقیہ یہ کیسی آواز شکست جام ہے۔ مسجد کے در و دیوار سے انت محمد انت محمد انت محمد، ایسے ذوق سے حضرت صدیق اکبر نے کہا انت محمد، جو اس کی بات تھی اس کو دہرایا۔ مسجد کے اینٹ اینٹ اور پتھر پتھر سے آواز آنے لگی، کتوں ایڈا درد لے آیا ہے درد والے یارا، کتوں ایڈا درد لے آیا ہے درد والے یارا، دس دکان ساڑے تائیں بنی دلال ہمارا۔ اگر سوسائٹی کو میاں صاحب کے کلام کا محلی استعمال نہیں آتا تو یہ قصور سوسائٹی کا ہے، میاں صاحب کی خطا نہیں ہے۔ وہ جو مجلس میں بیٹھنے والے تھے ان پر نقشہ سرکار کا موجود تھا۔ اب اس پر ایک بڑا عظیم چیپٹر ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی مور نبوت و رسالت ان کے دانے ہاتھ پر ہوتی تھی، لیکن سرکار کے دانے ہاتھ پر نہیں تھی، سرکار کی پشت پر تھی۔ جو بایاں کندھا ہے اس کا جو نکیلا کونا ہے اس کی تہ میں محاذ قلب پر اس جگہ مور نبوت تھی۔ کہا مور نبوت کیوں تھی؟ کہا پہلے تو مسئلہ یہ سمجھ تھی کیوں؟ کہا باقیوں کو دی تھی، آپ کو نہ دیتے تو کسر شان لازم آتی۔ وہ نبوت کی ایک ایسی دلیل تھی جو کنکلوسیو ایویڈنس، پرسیپٹیبل، ٹینجیبل، آدمی چھو سکتا تھا، دیکھ سکتا تھا، ہاتھ لگا کے ٹٹول سکتا تھا، اس کے اوپر لکھے ہوئے حروف پڑھ سکتا تھا۔ تو کہا یہ ایک ایسی دلیل تھی جس کو بدیہی کہتے ہیں، پرایورائی انگریزی میں اس کو کہتے ہیں، پرایورائی، بغیر سوچ بچار کے سمجھ آتی ہے، کیونکہ کوئی آرٹیفیشل قسم کا گوشت ہتھیلی پہ لگایا نہیں جا سکتا، تو پھر اس طرح کا گوشت جب نہ لگ سکے تو مصنوعی قسم کا نبی بنایا نہیں جا سکتا۔ مرزا جی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بھی ایک دلیل تھی کہ نبیوں کی مہریں ہوتی ہیں اور مرزا جی کے سر پر سوائے جوتوں کی برسات کے اور کسی چیز کی مہر نہیں تھی۔ ہاں، اسکول پہ جب پڑھا کرتے تھے نا تو اسکول کے ٹیچر ان کے سر میں بھی جوتے مارا کرتے تھے اور ان کے ہپس پر بھی مارا کرتے تھے، لہٰذا یہ تسلسل ان کے جوتوں کی برسات کا سوسائٹی نے دیکھا۔ اب باقی نبیوں کو مور نبوت دی تھی، سرکار کو نہ دیتے کسر شان لازم آتی، لیکن دانے ہاتھ پر کیوں نہیں رکھی؟ کہا دانے ہاتھ پر اس لیے نہیں رکھی کہ دانے ہاتھ پر رکھنے کی کسی کو حاجت پیش آئے تو رکھیں، دوسرے نبیوں اور رسولوں کو دیکھنے کے بعد مور نبوت دیکھنے کی حاجت تھی، مگر آپ کے ٹارگٹ میں آئے تو اکھ وچ پا کے تکیو سو دل کر گیا میرا دو ٹکڑے، اکھ وچ پا کے تکیو سو دل کر گیا میرا دو ٹکڑے، افسوس جے میریاں اکھیاں ادوار بچاؤنا نہیں آیا، افسوس جے میریاں اکھیاں ادوار بچاؤنا نہیں آیا۔ سرکار نے خود نہیں فرمایا من اشد الناس لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی بأہلہ و بمالہ۔ مشکاۃ شریف آخری سے پہلا چپٹر، ثواب و حاضح الامہ، اس کی حدیث ہے۔ کہتے کیا ہے؟ کہتے سرکار نے فرمایا کہ تم ہی مجھ سے پیار کرنے والے نہیں ہو، وہ لوگ پیچھے بھی آئیں گے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ بھالا، نہ سنا، نہ سنایا، ان میں وہ میرے ساتھ سخت محبت کرنے والے لوگوں میں سے کریں گے کیا؟ کریں گے یہ کہ وہ چاہیں گے جان بک جائے، مال بک جائے، آبرو بک جائے، اولاد بک جائے،
ایک مرتبہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا چہرہ دیکھ لوں. اب سمجھ آیا ہے نا کہ چہرہ دیکھنے کی قیمت کیا ہوتی ہے. سرکار کے چہرے کی بات کرتا ہوں. اب آپ صوفیہ سے پوچھیں, علماء عقائد سے پوچھیں, علماء حدیث سے پوچھیں کہ جس آدمی نے ایمان کے ساتھ سرکار کا چہرہ دیکھا, کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی روزہ نہیں رکھا, کوئی حج نہیں کیا, قیامت تک آنے والے اعمال کی رٹ لگانے والی قوم عمل کے بغیر کچھ نہیں بنتا. نہ بنے, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں. اگر تیرا نہیں بن سکا نہ بنے. میرا تو عمل سے بھی بنتا ہے, دیدار سے بھی بنتا ہے. زیادہ عمل سے بنتا ہے یا زیادہ دیدار سے بنتا ہے, یہ فیصلہ آپ 5 منٹ میں کر لیتے. اگر ساری کائنات کے مسلمان اکٹھے ہوں, ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہوں, ان سب کو ملا کے ایک صدیق اکبر بنانا چاہو, بنے گا؟ یار وہ تو بڑے عبادت گزار تھے, بڑے اللہ اللہ کرنے والے تھے, شب بیدار تھے. جس صحابی نے شراب پی ہے, درے مارے گئے, ابھی دروں سے فارغ نہیں ہوئے, اس حالت میں وہ افضل ہے یا ولی افضل ہے؟ یار وہ جس نے شراب پی ہوئی ہے, ابھی مار پٹنے والی ہے, وہ افضل ہے. وہ یار گناہ اس نے کی, کہا تو گناہ کو دیکھ, میں دیدار مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں. اے لقائے تو جواب ہر سوال, اے لقائے تو جواب ہر سوال, مشکل از تو حل شود بے قیل و قال. کا تیرا چہرہ ہر سوال کا جواب ہے. اب اگر نمازیں ایک ترازو پر ہے, روزے اسی ترازو پر ہے, زکاتیں اسی ترازو پر ہے, حج اسی ترازو پر ہے, اور دوسری طرف ایک آدمی ہے جس کے نامہ اعمال میں نیکی کوئی نہیں, صرف سرکار کو دیدار, سرکار کا دیدار ایمان کے ساتھ کرنے والی نیکی اس کے پاس ہے. بتاؤ بھاری کون سا پلہ ہے؟ کہا وہ دیدار والا. تو پھر مانو نا کہ دیدار کی قیمت باقی پرہیزگار کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ وہ چاہیں گے میرا سب کچھ بک جائے پر ایک مرتبہ سرکار کو دیکھ لوں. کیا خوبصورت بات ہے. تیری ایک نظر کے صدقے میری ساری زندگانی, میری ایک نظر کے صدقے میری ساری زندگانی. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی قیمت سمجھ آئی ہے. اب جو نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کو اچھی طرح سے ایمان کی نظروں سے دیکھ لیتا ہے, وہ ببانگے دہل کہتا ہے, جان چاہیے حاضر ہے, مال چاہیے حاضر ہے, وطن چاہیے حاضر ہے. مکے سے روانہ ہونے والے اور مردان حق کی زندگیاں بتاتی ہیں کہ کسی بے پروانو دل دے کے اسی دید دا سودا کر بیٹھے, کسی بے پروانو دل دے کے اسی دید دا سودا کر بیٹھے. رب چاڑے توڑ محبتانو اسی عشق دا دعویٰ کر بیٹھے. رب چاڑے توڑ محبتانو اسی عشق دا دعویٰ کر بیٹھے. ایک طرف دید کا سودا ہے اور دوسری طرف ساری متاع زندگی ہے, حرف اول سے لے کر حرف آخر تک.
آپ کہیں گے شعروں پر گزارا ہے، نہیں شعروں پر نہیں، قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں۔ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها۔ میں حافظ نہیں ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ آیت میں غلط نہیں پڑھوں گا۔ جی قرآن پوچھتا اپنے محبوب سے، نبی پاک کے یاران با وفا سے، ما لکم، اور تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نہ لڑنے کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ والمستضعفین، اور ان مسکینوں کے معاملے میں کیوں نہیں لڑائی کرتے ہو، کیوں نہیں میدان عمل میں آتے ہو؟ والمستضعفین من الرجال، جن میں مرد بھی شامل ہیں، والنساء، اور عورتیں بھی شامل ہیں، والولدان، اور چھوٹے بچے بھی اس میں شمار ہیں۔ کہتے کیا ہے؟ الذین یقولون، جو یہ کہتے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ مکہ شریف میں۔ کہتے کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، ہمیں نکال، من هذه القرية الظالم اہلها، مکہ شریف سے نکال۔ مکہ شریف کعبے کے صحن میں کھڑے ہیں، کہتے مولا کریم تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں ہمیں اس شہر سے نکال، اور پوری دنیا کروڑوں روپے خرچ کر کے مکہ شریف آ رہی ہے، تم مکہ شریف سے نکلنے کی دعائیں کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہا چل آزم اتھے چل وسیعے جسے یار دا آنا جانا ہے، چل آزم اتھے چل وسیعے جسے یار دا آنا جانا ہے، اس نگری اندر کی رہنا جسے سجنا باز اندھیرا ہے، ایک سجدہ کرو تو لاکھ سجدے کا ثواب ملے، ایک درم رائے مولا میں دے دو تو لاکھ درم کا ثواب ملے، ایک روزہ رکھو تو لاکھ روزے کا ثواب ملے، ہر نیکی کا ایک ایک لاکھ گنا ثواب کا۔ مدینہ شریف نیکی کرو تو ایک نیکی کے 50,000، تو یہ 50,000 کا لاس ہے۔ کہا تو نفع خسارے کے پیچھے پھر مجھے یہ دعوت نہ دے، اگر مجھ سے تو پوچھے تو میں کہوں گا کہ مجھے دوزخ و جنت سے بھی کوئی تعلق نہیں، مجھے ثواب و عذاب سے بھی کوئی تعلق نہیں، دل دے کے بے پروانوں پھر توڑنے بانی پہندی ہے، دل دے کے بے پروانوں پھر توڑنے بانی پہندی ہے، جن منگ لے من جے ایک واری لکھ واری دینی پہندی ہے، لکھ واری دینی پہندی ہے۔ یہ دیدار کی منڈی کا ریٹ مختلف ہے۔ سوا 11 شروع کیا تھا، یہ 12:04 ہوا ہے، ابھی تو اسی پر گفتگو ہے کہ ایک آدمی سامنے بیٹھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ اب مکہ شریف میں ٹھہرنے والے حج والی جگہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں مولا کریم ہمیں نکال، ڈر دوزخ دا بدکارانو چاہ جنت نے کو کارانو،
پر جڑا قیدی نبی دیاں زلفاں دا او دوزخ جنت کی جانے او دوزخ جنت کی جانے. اب قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ لوگ مکے کعبہ شریف کے صحن میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں مولا کریم یہاں سے نکال. سرکار مدینہ شریف ہے، یہ مکہ شریف ہے. کہتے ہیں خسارے قبول ہیں، جدائی قبول نہیں. کسی بے پروانو دل دے کے اسی دید دا سودا کر بیٹھے. میں چشتی نہیں ہوں، میں قادری ہوں، لیکن خواجہ غریب نواز ہماری رشتہ دار ہیں نا، حضرت غوث سکرین کے خلیرے ہیں. کسی بے پروانو دل دے کے اسی دید دا سودا کر بیٹھے. ہن رب چاڑے توڑ محبتانو اسی عشق دا دعویٰ کر بیٹھے. اسی عشق دا دعویٰ کر بیٹھے. کہا تکالیف اور مشکلات کا ذکر کرتے ہو، درد فراق رنجیٹڑے والے اسی ہار پرو گل پائے. ایک ایک درد ماہی دے اتوں سو سکھڑے کول کمائے. جن درد میرا رانجن راضی شرح ہون دون سوائے. کہتے ہیں مکے سے نکلیں گے تو نیکیاں کم ہو جائیں گی. جن درد میرا رانجن راضی شرح ہون دون سوائے. یار فریدہ و درد سلامت جنہ وچھڑے یار منائے. بیا سوار پہ کھڑی رحمت اللہ فرماتے ہیں دکھ صدا غم کدے کدائیں دکھاں تو سکھ وارے. غم قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. کوئی شیروں پہ گزارا ہے نہیں، شیروں پہ گزارا نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. آپ کوئی قرات کا ذکر بھی کر رہے تھے نا کہ قرات بھی آپ نے پڑھی ہے. قرآن مجید کی اپنی ترنگ ہے. قرآن عاشقوں کی منڈی کا ذکر کرتا ہے. ایک منڈی لگی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. منڈی لگی، کہا جانیں لے آؤ، مال لے آؤ، جان اور مال میرے سامنے رکھ دو، سامنے جنت ہے لے لو. آئے مومنوں کی بڑی تعداد ہے، اللہ کے نعمت مومنوں نے خریدی جنت. کہا ایک اور گروپ آ گیا. گاہک آتے رہتے ہیں، ایک منڈی میں کئی طرح کے گاہک آتے. کہتے ایک گاہکوں کی جماعت آ گئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. مولا کریم جان بھی لے لے، مال بھی لے لے اور جنت بھی رہنے ہی دے. کہا کیا چاہو گے؟ کہ محبوباں دا راضی نامہ
لوڑن صدا بیچارے۔ قرآن سے ثابت ہوا نا کہ محبتوں کی منڈی کے لوگ وہ جنت کے لیے اپنے اعمال پیش نہیں کرتے، جان پیش نہیں کرتے، مال پیش نہیں کرتے، جان بھی لے لے مال بھی لے لے جنت بھی رہنے دے۔ کہ ڈر دوزخ دا بدکارانو چا جنت نیکو کارانو، جیڑا قیدی نبی دیاں زلفاں دا او دوزخ جنت کی جانے۔ ایک یادگاری بات، امام نصفی رحمۃ اللہ نے کہا کہ جنت میں قرآن مجید کی تلاوت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہا کوئی نہیں ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا تلاوت جو ہے وہ عمل کی چیز ہے، وہ دارالجزا ہے، دارالعمل نہیں۔ لیکن کہا کہ دو صورتوں کی تلاوت ہوگی، ایک سورہ طٰہٰ کی اور ایک سورہ یاسین کی۔ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت جب وہ دارالعمل ہے نہیں، کہا ثواب کی غرض سے نہیں ہوگی۔ کبھی یاد رکھو گے ساتھیوں، میں بھی تو اب چند دنوں کا مسافر ہوں، پتہ نہیں کب چلنے والا، لیکن میری باتیں آپ کو یاد رہیں گی۔ جب وہ دارالجزا ہے نہیں، پھر وہ عمل کیوں کریں گے؟ کہا وہ عمل جزا کی غرض سے نہیں کریں گے، عمل لذت کی غرض سے کریں گے۔ کہا جنت میں تو آئے اس لیے کہ سرکار کا دیدار ہوگا۔ ڈر دوزخ دا بدکارانو چا جنت نیکو کارانو، پر جڑا قیدی نبی دیاں زلفاں دا او دوزخ جنت کی جانے۔ مشہور بات ہے کہ یہ اگر آپ ادھر ادھر گردن موڑ کے نہیں دیکھتے، میں اس مضمون کو چھوڑوں گا تو میرے مضمون کی یہ بات نہیں ہے۔ مشہور بات ہے، موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، تو قبر دارالعمل ہے کہ دارالجزا ہے؟ دارالجزا ہے، تو جب عمل کا ثواب نہیں ملے گا تو کرتے کیوں ہیں؟ سارے انبیاء و مرسلین اپنی اپنی قبروں میں سب عبادات کرتے ہیں۔ کہا کیوں کرتے ہیں جب اس کا ثواب نہیں ہے تو؟ کہا کہ یہ جو تاجروں کی منڈی کے لوگ ہیں نا، وہ ثواب کی غرض سے کرتے ہیں۔ ہمیں جو رب سے ملاقات کا مزہ آیا ہے نا، ہم یہ ثواب کی غرض سے نہیں کرتے، یہ لذت اور دیدار کی غرض سے کرتے ہیں۔ جب ثواب نہیں ہوتا تو سارے نبیوں نے سرکار کے پیچھے آ کے نماز کیوں پڑھی؟ کہا ثواب والی نماز نہیں ہے، ثواب سرکار کے لیے ہے، وہ دارالتکلیف میں ہے، ڈیوٹی کی دنیا میں ہے۔ ہم ڈیوٹی کی دنیا سے گزر گئے، اب سرکار کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ ایک رینک ہمیں نہیں مل سکا، وہ کیا؟ محبوبیت نہیں مل سکی۔ محبوب تو ایک ہی ہے۔ کہا پھر اس سے حصہ لینے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ اگر بے ایمان کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو آدمی بے ایمان ہو جاتا ہے، ایماندار کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو ایمان میں افزائش ہوتی ہے، بدعقیدہ کی پیچھے نماز پڑھے تو عقیدہ جاتا رہتا ہے۔ یہ مجبوری ہے جس وجہ سے کہتے ہیں بے ایمانوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ سمجھ آئیے بات؟ اب سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ محبوبیت کا جو رنگ ان کا ہے وہ ہمیں ملے گا۔ آج ملائکہ ہم سے پوچھنے پر مجبور ہوں گے کہ بتاؤ یہ رنگ کہاں سے لائے ہو، کہ تم ایڈا درد لے آئے ہیں، درداں والے یارا، دس دکان ساڑے تائیں بنی دلال ہمارا۔ یہ باقی انبیاء علیہ السلام یہیں سے ٹل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں آگے آگے پیچھے کیا؟ وہ پہلی بات جس سے جملہ شروع کیا تھا
رب ارنی انظر الیک، اللہ کریم اپنا آپ دکھا میں تجھے دیکھوں. سمجھو تقریر کسے کہتے ہیں؟ اگر اپنے اسٹیشن پر واپس نہ آئے تو پھر تو غلط کام ہے نا. بھائی کیا بات ہے کہ مولا کریم تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کیوں؟ بات میں مزہ آیا ہے. بات میں مزہ آئے تو دیکھنے کو بھی دل جاتا ہے. یہ باقی سارے نبی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے واپس، تم ادھر کیوں آئے ہو؟ یہ بات میں بات کھلے گی. سدرۃ المنتہا پر جا کر کھڑے ہوئے، پروردگار کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو 50 نمازیں مقرر کی 50 نہیں رہیں گی، 5 ہوں گی. وہ جو مقرر کی تھی وہ تقدیر تھی کہ نہیں؟ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میاں صاحب کہتے ہیں نا، میاں صاحب رحمۃ اللہ کا کلام پڑھو. آپ فرماتے ہیں غوثاں کتباں دے سر میرا، جو میں پڑھا کرتا تھا کہ پیراں دے سر پیر محمد بابا پیر ہمارے. تو کھڑی کے علاقے کے لوگ کہتے ہیں او جی آپ کو نہیں پتا ہم کھڑی کے علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں. وہ میں نے جب اس کو دیکھا تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ پیر ہے، یہ پیر نہیں ہے. غوثاں کتباں دے سر میرا پیر مبارک تریا، جو دربار انہاں دے آیا خالی پانڈا پریا. اب یہ موقع ہے دیکھنے کا کہ موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے کیوں جاتے ہیں. تقدیر قلب ربانی ہاتھ ولی دے لکھے جو من پاوے. او ولی کو کیوں ملی ہے؟ کہا جس کے نبی کو ملی ہوئی ہے. ولی نبی کا روحانی بیٹا ہوتا ہے، اس کی روحانی وراثت جیسا تم بیان کر رہے تھے، میں نیچے وضو کر رہا تھا. یہ الیواقیت والجواہر صفحہ 244 کا حوالہ ہے. یہ حضرت امام عبدالوہاب شورانی نے عقیدے کی کتاب ہے الیواقیت والجواہر فی عقائد الاکابر. یہ کسی اکھاڑے میں مجھ پر اعتراض ہوا تھا، پھر میں نے انبار لگا دیے تھے ان دلائل پہ. تمام عقائد کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو کسی نبی کی اسپیشیلٹی ہو اس کے امتی کو بطور ورثے کے مل سکتی ہے کرامت کے لباس میں. اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام راستے میں کھڑے ہیں. جس وقت 50 نمازیں مقرر ہوئی تو تقدیر میں لکھی ہوئی تھی یا بغیر اس کے لکھی ہوئی تھی نا. سرکار کی طبیعت میں ملال کا آنا اور اس گنتی کا بدلنا تقدیر کے بدلنے کی مثال ہے کہ نہیں. ولی نگاہ کرے جس ویلے مشکل رہ نہ کاہی، ولی نگاہ کرے جس ویلے مشکل رہ نہ کاہی. بارود سن کالے کالے ادرو آب حیاتی، اونٹ سوکے ترے آیا وانگر جان ندی وچ نہ تھی. یہ میاں صاحب کا کلام ہے. باب فضل الفقراء مشکات شریف حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، بالکل ایگزیکٹلی ترجمہ اس کا. رب اشعثا اغبرا مدفوع بالابواب لہو اقسم علی اللہ لابرہ. بہت سارے بکھرے ہوئے بالوں والے، بڑے ہوئے ناخنوں والے، خستہ حالت والے جوئیں چل رہی ہیں، مٹی چہرے پر بکھری ہوئی ہے، کپڑے میلے کچالے پہنے ہوئے ہیں. دروازے پر جاتے تو جاؤ 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 چلا جاؤ سے مشتنڈا، یعنی اس کو طرح طرح کے جملے کستے ہیں. کہا لو اقسم علی اللہ ہے، ظاہری طور پر تو میلا کچیلا ہے، لیکن اگر کسی بات پر قسم کھا لے تو جے ایک آدرد دی مارن ہوندہ ملک ویرانی کو کافان دی سب. میاں صاحب
میری زندگی میں موجود ہوتے میری آپ کی باتیں دنیا دیکھتی ہے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ کے کلام پر آج سے 30 برس پہلے بڑے اعتراضات ہوئے، کافی لوگوں نے رسالے اس کے خلاف لکھے، تو پھر میں نے اخبار میں دیا، میں نے کہا جو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے بارے میں منفی قسم کی رائے رکھتا ہے، میں میاں صاحب کا وکیل ہوں، میرے ساتھ بات کریں، دن مقرر کریں۔ اور لطف یہ کہ میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ میں سیف الملوک کا جاننے والا آدمی ہوں، میں کہتا ہوں میں سیف الملوک کا ماننے والا آدمی ہوں، لیکن جب پیچھا پڑ جائے گا تو میں جس خاندان کا آدمی ہوں وہ میاں صاحب کا پیر خانہ ہے، تو مجھے توفیق ملے گی، میں اس کو پروٹیکٹ کروں گا، میں میاں صاحب کا وکیل ہوں، جس کا دل چاہتا ہے میرے ساتھ بات کرے۔ پھر ہم نے ایک جلسہ کانفرنس رکھی میاں صاحب رحمۃ اللہ کے نام سے، سیف الملوک پڑھنے والے جتنے ہیں ان سب کو دعوت دی، لیکن جو تقریریں کرتے تھے سیف الملوک کی، ان سے ہم نے کہا ہم چند اشعار سیف الملوک سے دیں گے، اچھی طرح دیکھ لو، یا تمہیں جو یاد ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ قرآن اور حدیث سے ثبوت مہیا کرو۔ آپ کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں یہ بیان کرنا پڑے گا۔ مولانا لوگوں میں ایک آدمی نہیں آیا، نعت خان سارے آئے کیونکہ انہوں نے تو پڑھنا تھا، لیکن جنہوں نے اس پر دلائل پیش کرے تھے ان میں سے ایک بھی نہ آیا۔ اب جناب حدیث رسول پاک ہے، بخاری کی حدیث ہے، لیکن یہ حوالہ جو میں نے پیش کیا ہے نام باب فضل الفقراء کا لیا، یہ مشکات شریف سے ہے، مشکات نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، کہتے ہیں یہ ایک درد دی مارن ہوندا ملک ویرانی کو کافاں دی سبزی سڑدی ندیاں رہ نہ پانی، کو کافاں دی سبزی سڑدی ندیاں رہ نہ پانی۔ کوکاف کی سبزی کا کیوں ذکر کیا ہے؟ معلوم میاں صاحب سائنٹسٹ بھی ہے۔ The higher you go, the cooler it is. The higher you go, the cooler it is. جتنا جتنا بلندی پر جاؤ گے اتنا سردی بڑھتی جائے گی۔ کہا اگر نیچے بیٹھ کے آہ بھریں تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر اگنے والا سبزہ خاک کا ڈھیر بن جائے گا۔ جے ایک درد دی مارن ہوندا ملک ویرانی کو کافاں دی سبزی سڑدی ندیاں رہ نہ پانی۔ بارو خاکی اندروں آتش مند حالو خستوں جے ایک سخن او کرن محمد ڈگن پاڑ شکستوں۔ یہ بات انہوں نے جو کہی جذباتی تو نہیں، حدیث میں نکل آئی یہ بات۔ میاں صاحب رحمۃ کیا جانتے ہیں ان کو؟ قطرہ ونج قطرہ ونج پیا دریا میں پھر او کون کہاوے، جس سے اپنا آپ بن جاوے آپ وہ بن جاوے۔ آجا پیر بابے آگے آگے آجا۔ قطرہ ونج پیا دریا، یہ سنت سوال و جواب ہے۔ آگے پیر بابا آگے آجا۔ پیسے کوئی نہ منگنے، ہماری اسٹیج پیسے رکھنے کی اجازت ہے، یہ تو بڑے اطمینان نال بیٹھو۔ اگا بندہ اس ڈرا نال بھی نہیں بنا جی کوئی چندہ دینا پڑتا کوئی، یہ میں نے دینے کا یہ رواج نکالا ہے کہ سرکار کے نعت خان ہیں، عزت کرو، علماء کرام ہیں، ان کی عزت کرو، پیسے خرچ کرو۔ سب سے پہلے میں خود دیتا ہوں، لیکن اپنے سٹیج پر رکھنے کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ ایک سید کا بیٹا ہوں، مجھے غیرت سے کام لینا چاہیے، مجھے کبھی
کوئی ایسی تدبیر نہیں کرنی چاہیے جس سے مجھے اپنے ذاتی اغراض اور لالچ کی بو آئے. اگر میں خود رکھنے کی اجازت دوں تو مجھے پیسے زیادہ ملے، مگر اس کا مطلب یہ نکلے گا جو نعت خانوں کو میں دیتا ہوں وہ نیوتا بنایا، پانجی جس کی آ رہی وہ نیوتا بنایا ہوا ہے، لوگوں کو سکھایا کہ مجھے دیا کرو. اس لیے 84 ملکوں میں گیا ہوں، پہلے ہی بتا دیا کہ میرے اسٹیج پر کوئی پیسہ رکھنے کا مجاز نہیں ہے. میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں جن کو میلے کچالے دیکھتے ہو کیا سمجھتے ہو وہ کون ہیں؟ قطرہ بنج پہ دریا میں پھر او کون کہاں آوے. شعر و شاعری کی زبان میں اس کا نام ہے صنعت سوال و جواب. شعر کے اندر ہی سوال ہے اور شعر کے اندر ہی اس کا جواب. قطرہ بنج پہ دریا میں پھر او کون کہاں آوے، یہ سوال ہے. آگے اگلے مصرے میں جواب ہے. وہ جس نے اپنا آپ بن جاوے آپ وہ بن جاوے. میاں صاحب کے اس ارشاد پر اعتراض ہوا تھا. میاں صاحب حلول کے قائل ہیں. حلول اس کو کہتے ہیں، اس کو انگریزی میں انکارنیشن کہتے ہیں. انکارنیشن، حلول. جس طرح کہ آپ دودھ میں چینی ڈالیں تو چینی پگھل کے دودھ کا ایسا ملعوبہ بن جاتی ہے کہ آپ دودھ میں اور چینی میں تمیز نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے حلول کا، کہ اللہ آ کر کے بندے میں بس جاتا ہے اور بندہ اور اللہ ایک ہی ہو جاتا ہے. میاں صاحب نے وہ مسئلہ بیان کیا. لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میاں صاحب بولتا کہاں ہے؟ اس صوفیوں کا مفتی رومی ہے. صوفیت میں کہیں بات الجھ جائے گی عارف رومی سے پوچھیں گے. آپ فرماتے ہیں ایک ہے حلولیت اور ایک ہے مظہریت. انہوں نے مثال اس طرح کی دی ہے کہ لوہے کو آپ آگ میں ڈال دیں اور آگ میں ڈالنے کے بعد جب وہ سرخ ہو جائے اس کو ہاتھ لگا کے دیکھیں آگ کی طرح جلاتا ہے کہ نہیں؟ کہا جب تک آگ کے اندر رہے نا آگ والے اوصاف اس میں پائے جاتے ہیں. میاں صاحب نے کہا قطرہ بنج پیا دریا میں، جب اس میں جا کے گرائے نا جب تک قطرہ وہاں رہے گا دریا والی صفتیں اس میں پائی جائیں گی. رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس موقع پر کہتے ہیں جس وقت وادی طور میں موسیٰ علیہ السلام جلوہ فرما ہے وَنُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. موسیٰ علیہ السلام جو آگ دکھائی دے رہی تھی اور تم آگ لینے آئے ہو، یہ آگ نہیں ہے، میں اللہ ہوں. اب بتاؤ کون بولا ہے؟ دیکھنے میں درخت بولا ہے، واقعہ میں کون بولا ہے؟ اللہ بولا ہے. اب درخت میں اور اللہ میں حلولیت کا رشتہ ہے؟ کہا نہیں، حلولیت کا رشتہ نہیں، مظہریت کا رشتہ ہے. اللہ کی تجلیات کا ظہور وہاں سے ہوا ہے. رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں چوں روا باشد ان اللہ از درخت کہ روا نبود چو گوید نیک بخت. جب درخت کا بولنا رب کا بولنا ہو سکتا ہے، وہ تو ادنا مخلوق ہے انسان کے مقابلے میں. جب ادنا مخلوق مظہر رب ہو سکتا ہے تو اعلیٰ مخلوق مظہر رب کیوں نہیں ہو سکتا؟ سمجھو بات. اب بات کھلی. قطرہ بنج پیا دریا میں پھر او کون کہاں آوے. وہ جس سے اپنا آپ بن جاوے آپ وہ بن جاوے. آئی بات سمجھ میں؟ کہو کہ یہ میاں صاحب رحمۃ اللہ کے شعر پر گزارا ہمارا نہیں چلتا. آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف حدیث قدسی کا لا یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل. بندہ نفلی عبادت کرتے کرتے میرے قریب ہوتا رہتا ہے.
اور فرضی عبادت کا پہلے ذکر آیا ہے کہ ما تقرب علیہ اکثر مما افترضت علیہ، کہ فرضوں سے زیادہ قرب نہیں ملتا، نفلوں کا کیوں ذکر یہاں آیا ہے؟ کہا نفل 4 سے 5 تو نہیں کر سکتا نا، اس میں جو 4 کے ذریعے سے مل سکا وہ لے لیا ہے، لیکن اگر اس کو 4 کے بجائے 4000 تک کا قرب چاہیے تو پھر کیا کریں؟ کہا نفلی نمازیں، سمجھ آئیے بات؟ سمجھ آئیے نفلی عبادت کا کیوں؟ کہا فرضی عبادت تو اس ڈر سے کرتا ہے نا کہ نہ کی تو مار پٹے گی، لیکن نفلی کہا یہ عشق کے سودے ہیں، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، پر تاج تخت سلطانی چھڑ کے ٹوٹا پڑن گدائی، رکھ امید سجن دے دردی کٹن جو بن آئی، نفلی عبادتیں لگ گئے۔ کافر احببتہ، حتیٰ کہ مجھے اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ یہ پیار کی دنیا ہے، یہ اجر اور جزا کی دنیا نہیں ہے۔ اب پوچھو کہ تمہیں کسی نے کہا نہیں کہ نفل پڑھو، کیوں پڑھتے ہو؟ کہ یہ درد ہمارا اپنا ہے، یہ زخم ہمارا اپنا ہے، یہ درد متاع عام نہیں، اس زخم کی کوئی شکل نہیں، اس درد کا کوئی نام نہیں۔ بیگم پوچھتے ہیں کیوں اٹھ کے پڑھتے ہو؟ کہا مجھ سے نہ پوچھو میں کیوں اٹھ کے پڑھتا ہوں، اس زخم کی کوئی شکل نہیں، اس درد کا کوئی نام نہیں۔ حتیٰ احببتہ، اب کہتے ہیں مجھے پیار ہو جاتا ہے۔ جب پیار ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کنت بصرہ الذی یبصر بہ، اس کی وہ آنکھیں جو جن سے وہ دیکھتا ہے، اگر کہتے ہیں اس کی آنکھیں بن جائے تو معنی مجازی ممکن تھے، معنی حقیقی کرنے پڑیں گے۔ کیوں؟ میں کنت بصرہ الذی یبصر بہ، الذی کے ساتھ صلہ موصول کی ترکیب ہے، یہ مجاز کا احتمال نہیں ہے، ہاں قواعد منع کریں گے۔ اس کی وہ آنکھیں میں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، فسمعہ الذی یسمع بہ، ان کے وہ کان میں بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، اس کے وہ ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی علیہ، میں اس کے وہ پاؤں بن جاتا ہوں جن پر وہ چلتا ہے۔ مسند امام احمد حنبل میں یہی حدیث روایت ہوئی ہے، راویہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتی ہیں اس جگہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے یہ بھی روایت کی ہے، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں اس کی وہ زبان بن جاتا، بخاری کے اندر یہ لسان کا لفظ نہیں، یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ مسند امام احمد حنبل میں، اور اس کی راویہ حضرت سیدہ عائشہ ہے، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ۔ میاں صاحب کا کلام وضاحت کرنے کے لیے اس کو تمام فنون میں دسترس ہونی چاہیے، ایسے نہیں بات بنتی۔ اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، وہ کان میں بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جن پر وہ چلتا ہے۔ وہ قطرہ بنج پہ دریا میں پھر او کون کہاں آوے، وہ جس تے اپنا آپ بن جاوے آپ وہ بن جاوے۔ جب اس کی آنکھیں بدل گئی ہوں گی، تجلیات الہیہ کا فیضان اس کی آنکھوں سے ہوتا ہوگا، تو پھر دل کھچے گا کہ نہیں کھچے گا؟ اسی لیے بدعقیدہ لوگ جب 3-3 4-4 مہینے کا چلا کاٹ کے آتے ہیں، سین میں قدم رکھے تو بیل بھی بدک کے بھاگنے لگتے ہیں۔ بیگم کہتے ہیں کون شریف آدمی ہے ہمارے گھر آ گیا؟ وہ کہتا ہے بھائی تمہارا ان کا دفع ہو جا، کون میرا، تیری شکل کیسی ہے، کون ہے تو؟ ہاں جو رب کہے اس کی آنکھیں میں بن گیا ہوں، تو اب جناب اس کے نقشے بدلنے لگے نا۔ جس صحابی کو دیکھے سرکار یاد آتے تھے کہ نہیں،
اب موسیٰ علیہ السلام کا راز معلوم کرنا چاہتے راستے میں کیوں کھڑے ہوئے تھے. جب 50 نمازیں لے کر کے آئے تو مقدر تھے کہ نہیں؟ وہ 5 نمازیں مقدر میں لکھی ہوئی تھیں، ٹلی کہ نہ ٹلی. اب میاں صاحب کا اس میں پر کیا قصور ہے؟ مرد نگاہ کر جس ویلے مشکل رہ نہ کاہی. اب موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہمدردی ہے، اپنی قوم کے لیے اتنے سوال نہیں کیے، امت محمدیہ کے لیے کیوں کیے؟ قصہ کیا ہے؟ اصل میں وہ جو طور پر دیکھا تھا، دیکھا کیا تھا؟ جب دیکھا تو ہوش نہیں، جب ہوش تھے تو دیکھا نہیں. پر جو ایک جھلک پڑی، مزہ تو آ گیا نا. جس کو مزہ آئے نا وہ پھر اس مزے کو دہرانے کی کوشش کرے. ہر کے او ماندہ جدا از اصل خیش، باز جو ید روزگار وصل خیش. وہ جو تجلی دیکھی تھی اس جگہ حضرت محی ابن عربی کہتے ہیں بے ہوش کیوں ہوئے؟ کہا دراصل یہ نماز عشق تھی. اس نماز کا وضو جس طرح کی نماز جدا گانا ہے اسی طرح کا وضو جدا گانا ہے. سینہ پھڑوا کے قلب نکلوا کے اس کا وضو کرنا پڑتا ہے. یہ دیدار والی نماز ہے. نماز حفظ شیرازی ہے. نماز زاہدہ محراب و منبر، نماز عاشقاں بردار دیدم، نماز عاشقاں بردار دیدم. جنہوں نے شرع صدر کا خون پایا ہوا تھا نوکے نیزہ پر چڑھے پر بے ہوش ہوئے؟ کہا بے ہوش ہونے کی وجہ یہ تھی سینہ نہیں پھڑوایا ہوا تھا. کہا پھر کیا کروں؟ دیکھنے کو دل چاہتا ہے، طلب دیدار سے تو باز نہیں آنا چاہوں گا. کیا کیا جائے؟ کہا کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ ایک راستہ بتلاتے ہیں. وہ شیشہ مدینے میں ملتا ہے جس میں نظر آتا ہوں. حضرت علامہ اسماعیل حقی افندی تفسیر روح البیان میں سورہ یوسف کی تفسیر میں یہ بات لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم السلام کی یہ حدیث پڑھی کہ مومن کی موت بڑی آسان ہوتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں، ہم نے اپنے زمانے کے جو مومن کے لانے والے دیکھے، جناب دبئی میں زبان اتنی باہر نکل آئی واپس گئی نہیں. ہمیں تو سمجھ آئی موت کافی مشکل چیز ہے. لوگوں کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، بستر خراب ہو جاتے ہیں. کیا دیکھا؟ جو ہی لیٹتے ہیں آنکھ لگتی گئی کہ آنکھ ادھر لگ گئی. سرکار نے پوچھا میں کیوں پریشان ہوں؟ کہ یا رسول اللہ یہ مشکل پیش آ گئی ہے. آپ نے کہا مومن کی موت بڑی آسان ہے. نشان مرد مومن بات گویم، جو مر گا یہ تبسم بر لب اوست، مسکراہٹ ہونی چاہیے مرد مومن کے ہونٹوں پر، لیکن دیکھتے بڑی تکلیف دے ہے. آپ نے تیرے اس سوال کا جواب سورہ یوسف میں موجود ہے. کہ سورہ یوسف میں کہاں اشارہ کیے؟ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. عورتوں نے جب دیکھا یوسف علیہ السلام کے چہرے کو اس وقت کیا سمجھ آئی بات؟ اپنے ہاتھ اپنے چاقوؤں سے کاٹ ڈالے، ہاتھ بھی اپنے، چاقو بھی اپنے، کاٹتی بھی خود ہے. کیا وجہ؟ درد کیوں نہیں لگتا؟ کہا درد تو لگتا ہے پر جن کی نگاہیں جمال یوسفی دیکھ رہی ہوں ان کو کیوں پتا چلے کہ میں ہی مر رہا ہوں. کھلی اڈی کے مت کی تم آوے ٹھنڈی وا سجن دی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی
إلى ربك راضية مرضية. آواز پڑتی ہے اے نفس مطمئنہ راضی ہو کے اب آ جا. جب چہرہ مصطفیٰ پر نگاہ پڑتی ہے، جو مجھے خواب میں دیکھے ان قریب مجھے جاگتے ہوئے دیکھتا ہے، چہرے پر نگاہ پڑی، اب جناب سمجھ آئی کہ نہیں کہ دیکھنا بھی کوئی چیز ہے، دیدار بھی کوئی چیز ہے نا. کہا یہ جمال یوسفی کی تاثیر ہے کہ اپنے بدن پر چھریاں چلائے پر پتہ نہ چلے. جمال محمدی کی اور کیفیت ہے، جمال محمدی دیکھنے والے کو یوں کیوں پتہ چلے کہ میں ہی مر رہا ہوں. اس معنی کر موت آسان ہے. دل نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. اب وہ جو موت کے مرحلے تھے زنان مصر کے لیے آسان ہو، کیونکہ نگاہ جمال محمدی دیکھ رہی ہے. سرکار فمن رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے رب کو دیکھ لیا. کیا وجہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب واپس لوٹ کے آئے تو قوم نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک ہم خدا کو نہ دیکھ لیں کبھی نہیں مانیں گے. خود دیکھنے کے مزے لیتا اور ہمیں بتاتا نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ کیوں نہیں کہا خدا کو دیکھ کے آئے اور جب تک مجھے دکھاؤ گے نہیں میں نہیں مانوں گا. قاعدہ یہ ہے مانگتا انسان وہ چیز ہے جو اس کو حاصل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل. حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق را بچشم گرچه ندیدند لیکنش از دیدن جمال محمد شناختند. حافظ شیرازی بھی چشتی ہے. از دیدن جمال محمد شناختم، اگرچہ میں نے خدا کو کبھی نہیں دیکھا تھا لیکن جب تجھے دیکھا از دیدن جمال محمد شناختم، تو ملیوں تا ساجن ملسی ہن آسا لگ پئیاں جنہ اکھیاں دل بھر. سمجھا موسیٰ علیہ السلام راستہ گھیر کے پڑے ہوئے اپنی امت کے لیے اتنی جنگ نہیں کی، یہاں کیوں کرتے ہیں؟ یہ نمازیں بہت زیادہ ہیں، اتنی پڑھی نہیں جائیں گی، واپس جائیں. ایک تو ان کے منہ پہ جوت مارا جو کہتے ہیں مردے کر کچھ نہیں سکتے. کہا موسیٰ علیہ السلام قبر سے آئے ہیں، 50 کی 5 نمازیں ان کی کوشش سے ہوئی ہیں. اگر مردے کے کچھ کرنے کا تو قائل نہیں تو مہربانی کر کے 50 پڑھا کر. کیوں جناب اٹل دلائل لے کے نہیں اس طرح کوئی جان چھوڑے گا؟ سنی تیری پشت مضبوط ہے، خدا اور اس کا رسول تیری پشت پر ہے، والی بغداد تیری پشت پر ہے، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا تیری پشت پر ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی تیری پشت پر ہے، سید ابوالحسن شاذلی حسینی تیری پشت پر ہے، داتا گنج بخش علی اجمیری تیری پشت پر ہے، خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار تیری پشت پر ہے، اور میں ان کی گلی کا گداگر ہونے کی حیثیت ہے میں بھی تیری پشت پر اب اگر بندے تھوڑے تو تھوڑے سے ہی، پر حیدر نچ کے یار منا لیے، حیدر نچ کے یار بنا لئیے پویں لوگ آنکھیں پیڑی کنجریے. اب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، کہتے جاؤ جا کر کے عرض کرو اللہ کی بارگاہ. کیا مطلب تھا؟ جائیں تازہ دیکھ کے آئیں جنہ اکھیاں دل بھر تکیا او اکھیاں تک لئیاں تو ملیوں تاں ساجن ملسی ہن آسا لگ پئیاں. کہا تمانین قلب اگر تلاش کرنا ہو یوسف علیہ السلام کا چہرہ سامنے رکھا جائے اطمینان قلبی مل جاتا ہے. اب اگر مجھے رب دیکھنا ہو کیا کریں؟ کہا جس طرح کے سورج کی باڈی کو دیکھنا ہے
تو درمیان میں ٹھنڈا شیشہ رکھیں، براہ راست دیکھنا چاہیں تو آپ کی آنکھیں چدیا جائیں گی، اس کی لائٹ بڑی ڈیزلنگ ٹائپ ہے، شیشہ بیچ میں رکھیں گے تو وہ اس کی شعاؤں کو ٹھنڈا کرے گا اور تم دیکھنے پر قادر ہو جاؤ گے۔ رب کو دیکھنا چاہتے ہو مدینے والے کی گلی میں آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ وجہ ہے کہ مدینہ شریف کی گلی میں بیٹھنے والا جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر لیں گے ہم تیری دیوار کی طرف، تکیہ رکھ محبوباں والا، چل دوبارہ مل، چل دوبارہ مل۔ یہ کافی ٹائم نکل گیا ہے، 1.5 گھنٹہ پورا ہو گیا ہے۔ میاں صاحب کا رحمۃ اللہ کا کلام ہے، دراصل اس ترے والے جوان کے ذوق سے طبیعت متاثر ہوئی، وہ ادھر ادھر گھوم گھوم کے دیکھتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنا رب کو تھا، مگر انہیں پتہ چلا کہ رب کو دیکھیں تو اسی کھڑکی میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو نظر آتا ہے، اس سے الگ ہو کے دیکھیں تو نظر نہیں آتا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ 1.5 گھنٹہ آپ کے سامنے میں نے گفتگو کی ہے۔ اصل ٹارگٹ یہی تھا کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں ان کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں واضح کریں۔ اور یہ دن 11ویں شریف کے منانے کے ہیں، تو 11ویں شریف کے منانے پر میلاد شریف ابھی منا چکے ہیں، ان کے منانے پر جو دلائل پیش کرنے تھے ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی، وَلَقَدْ آتَيْنَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ ڈنڈے والے جنے کیا کیا وہ دیہڑے منانے نا پر ڈانگ نال کے نہیں دیکھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دن منانا آسان کام نہیں، جب تک ڈنڈا کنڈا ساتھ رہو کام نہیں بنے گا۔ پھر ڈنڈے کنڈے کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات، اپنے قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو۔ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے کا کیا طریقہ تھا؟ جس دن اللہ نے انعام کیا ہے اس دن خاموش رہنا، یہ اندھیرا ہے، اس دن کو مناؤ۔ کیا طریقہ ہے؟ کہا 10ویں محرم کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر مہربانی فرمائی تھی، فرعون سے تمہیں نجات عطا فرمائی تھی، تم وہ جلسہ مناؤ۔ کہا جلسہ منانے کے لیے جگہ چاہیے، ان کا صحرائے سینہ جو ہے پورا یہ جلسے کی جلسہ گاہ ہے، کوئی ملٹری اسٹیڈیم نہیں، یہ صحرائے سینہ پورا تمہارا۔ کتنے بندے ہو؟ ہمارے ریکارڈ کے مطابق 6 لاکھ، یہودیوں کے ریکارڈ کے مطابق 20 لاکھ، 20 لاکھ کو یہ 6 لاکھ کو جلسہ تو بنتا ہے۔ کہا لنگر کا کیا بندوبست ہوگا؟ کہا ظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى، کہا ٹینٹ بھی لگا دیتے ہیں، بدلیوں کا ٹینٹ، یہ برسنے کے لیے نہیں سائے کے لیے ہے۔ اور خوراک کا کیا بندہ؟ کہا ہوٹلنگ آسمانوں پر کریں، کہاں زمین پہ تم یہ بناتے رہو گے کچن، اور کس طرح پکاتے رہو گے؟ حلوہ پکا پکایا بٹیر پکا کے نہیں بھیجے گا، ممکن ہے باس آئے گی، یہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرو کھاؤ۔ کپڑے سلے سلائے، حجامت بنی بنائی، جو بندہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو ساتھ ہی کپڑے بڑے ہوتے جاتے، نہ دھوبی کی ضرورت ہے نہ نائی کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ موسیٰ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دنوں کا نہ منانا یہ اندھیرے ہیں، ان کے دنوں کا منانا یہ روشنی ہے۔ انہوں نے منانے کا طریقہ کیا کیا؟ کہا شام کے وقت کھانا کھا لیں گے، حلوہ بھی کھا لیں گے، بٹیر بھی کھا لیں گے، لیکن سارا دن روزہ رکھو۔ آج 10ویں محرم ہے، مجھے بتاؤ کہ فرعون کے مقابلے میں ان کو نجات ہونا یہ بڑی نعمت ہے یا سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کا میلاد بڑی نعمت ہے؟ وہ نعمت تو پھیلی ہے، یہ نعمت اصلی ہے۔
پھر سرکار بغداد کا دن بھی ہم نے منایا ہے. کیوں؟ سرکار بغداد جب تشریف لائے تو مولویوں کے جھگڑے، روزہ آج روزہ کا کہا اب غوث پاک نے دودھ نہیں پیا، روزہ رکھنا پڑے گا. پوری قوم اس فساد سے بچی کہ نہ بچی؟ جی عید آ گئی ہے، چاند نظر آیا کہ ان کا دیکھو عبد القادر نے دودھ پیا ہے تو عید ہے. شاہ صاحب عید کد ہوئی؟ عید کی تھی لوگ آنے کا لی عید ہے. میں کہا ذرا پھر انہوں نے رلیت کرو اصل کرتے عید نہیں، اس سمجھ شاہ والا رستے روکے ہوئی ہے جی کہتا یہ نہ ہونا تو جو روکنے سے عید بنائی گیا. اب جناب قوم اتنے جھگڑے سے بچی کہ نہ بچی؟ غوث پاک کی برکت سے بچی کہ نہ بچی؟ جس وقت 4-10 علماء اکٹھے ہو جائیں تو کہتے ہیں وہ تاریخی دن ہے. سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے وصال کے وقت 1,24,000 سے کم و بیش اولیاء اللہ اکٹھے ہوئے. ان سے پوچھا تصوف کس سے سیکھا؟ ان کا سارے حضرت غوث الثقلین کے مرید ہیں اور سب تصوف ان سے سیکھا ہے. 1,24,000 سے کم و بیش علماء اکٹھے ہوئے. ان سے پوچھا علم کن سے پڑھا ہے؟ ان کا سرکار بغداد سے حرف عمل سے لے کر رفع. اتنا بڑا علماء کا اجتماع، اتنا بڑا ولیوں کا اجتماع، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دن بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس میں جو دعا کی ہوگی اجتماعی دعا میں سرکار اللہم اشرکنی فی دعاء الصالحین، نیکوں کی دعا میں مجھے شامل فرما. اس دعا سے قوم کو فائدہ پہنچا ہوگا کہ نہ ہوگا؟ اللہ کی رحمت کا دن بنا کہ نہ بنا؟ تو پھر جس طرح سرکار کا میلاد کا دن مناتے ہیں، سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے وصال کا دن مناتے ہیں. تو دونوں دن منائے گئے مگر آشنائی شرط ہے. موسیٰ علیہ السلام آشنا تھے، ان کو بھیجا کہا اندھیروں سے روشنی کی طرف. اب انہوں نے عمل کیا تو پتہ چل گیا نا اندھیرا کون سا ہے. نہیں مناتے تھے، وہ اندھیرا تھا. مناؤ یہ روشنی ہے. معلومہ میلاد نبی نہ منانا یہ اندھیرے ہیں، اور سرکار کا میلاد پاک منانا یہ روشنی ہے. اور ہم جس کو پوچھتا ہے جناب مقدمہ کیا کریں، ہم کہتے ہیں ختم شریف بوسیہ پڑھو، 11ویں شریف بناؤ، میلاد شریف بناؤ. وہ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ مصیبت پڑے تو ایسے کرو وہ ٹل جاتی ہے. ہم اس کے جواب میں کہیں گے جناب نواب صدیق الحسن صاحب قنوجی آپ کی کتاب التعویذات، اس کے اندر بتایا ختم شریف خواجگان قادریہ غوثیہ 111 مرتبہ پڑھتے جاؤ. نو چندی کی جمعرات کو شروع کرو اور چند دن پڑھتے ہی چلے جاؤ، اور پڑھ کے مٹھائی سامنے رکھی ہوئی ہو اس پر دعا مانگ کے حضور غوث الثقلین اور دیگر اولیاء اللہ کے ارواح کو بخشو اور مٹھائی حاضرین میں تقسیم کر دو. کہ تجربہ کیا ہے فائدہ پہنچتا ہے. تو یہ تو ایک مولوی صاحب کی تحقیق ہے. اب قرآن کی رائت پیش کر دوں تو پھر فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کی نعمتوں کا پرچار کرو. ہم کہتے ہیں 11ویں کا پرچار کرو، غوث پاک کا پرچار کرو، سرکار دو عالم صاحب کا پرچار کرو، خواجہ غریب نواز کا پرچار کرو، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کا نقشبندی ختم شریف ہے پرچار کرو. کیوں بھائی؟ لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ. یہی تو سبق ہم دیتے ہیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ اگر تجھے نظر نہ آئے تو اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں. کسی جا کر کے کسی فزیشین سے آنکھوں کا علاج کرا تاکہ وہ تجھے موقع میں نظر آ جائے. یہ تھا آج کا بیان. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بات جو اصل کرنی چاہتا تھا وہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر اذکار کیے ہیں ان پر جو اعتراض تھے وہ آپ کے حل کر دیے. اور یہ 2 دن ہم مناتے چلے آئے اور یہ دن ان کے دن کے منانے کے ہیں. اس پر میں نے قرآن مجید اور حدیث کی شواہد پیش کر دیے. اور سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام سے بھی یہ ثابت ہے. آپ عرس کے ثبوت کے طور پر امام شامی نے لکھا ہے کہ ٹھیک احد کی جنگ جس دن ہوئی تھی اس دن کو سرکار دو عالم علیہ السلام احد والے شہداء کے مزارات پر جاتے تھے اور وہاں موجود ہو کر کے ان کے لیے ایصال ثواب فرماتے تھے. اس سے پتہ چلا سال کا دن مقرر کر کے تو وہ رفڑ بھائی چلے جا پہلے جتوں شروع ہوا صاحب تو کہتے ادھر کسی کہتے ادھر ایک پاسے بہت یہ پچھلے بندے پوری طرح نظر ہاں تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دن تھا. بظاہر وہ شہید ہوئے لیکن شہادت اللہ تعالیٰ کے بڑے انعام کا وقت ہے. تو اس دن جا کر کے موجود ہونا یہ منانے کے معنی ہے. اور جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
وصال والا دن وہ بھی شہید ہوئے تھے اس میں، ہر ہفتے میں ایک مرتبہ ٹھیک اس دن جس دن آپ کی شہادت ہوئی تھی تمام آل مدینہ جایا کرتے اور سرکار بھی جایا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا دنوں میں بھی دن منانا درست ہے، سالوں میں بھی دن منانا درست ہے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ان کی یادگاروں کو منایا، ہم نے اس کے ثبوت اور شواہد آپ کو مہیا کر دیے۔ اب سلام کے 3 شعر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوستوں کو شکریہ۔ خطیبہ اپنا قرآن لازل و مصطفیٰ جانے لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام میں بھی ایک گدائے سرور اولیاء میں بھی ہوں ایک سگے کوئے غسل والا سبحان اللہ۔ میں بھی ہوں ذرائے کوچائے مصطفیٰ تیرے دوستوں کے تو پہلے خدا بندہ ننگے خلقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ رکا جس کی تدخیر اللہ رہے آسمان کی نظر بھی نہ جس پر پڑے جس کا دامن نہ ساون ہوا چھو سکے جس کا دل نہ دیکھا مہر نے اس ردائے نزاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام السلام ٹوٹیاں دلانو جوڑن والے اور السلام در تو خالی نہ موڑن والیا السلام از پہ آل رسول اور یہ سلام آج زانا ہو قبول بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله